نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قل لا أجد فيما أوحي إلي آپ کہہ دیجئے کہ جو کچھ احکام بذریعہ وحی میرے پاس آئے محرمن علی طاعم یطعمہ ان میں تو میں کوئی حرام نہیں پاتا کسی کھانے والے کے لیے جو اس کو کھائے الا ان یکون میتتا او دما مصفوحا او لحم خنزیر مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا کہ بہتا ہوا خون ہو یا خنزیر کا گوشت ہو فإنه رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ کیونکہ وہ بالکل ناپاک ہے یا جو شرک کا ذریعہ ہو کہ غیر اللہ کے لیے نامزد کر دیا گیا ہو فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے کہ نہ تو طالب لذت ہو اور نہ تجاوز کرنے والا ہو تو واقعی آپ کا رب غفور الرحیم ہے۔ عزیز ساتھیوں، بچوں، بزرگوں اور تمام خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 145۔ یہ مضمون سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں بھی گزر چکا ہے اور آگے سورۃ نحل کی آیت نمبر 115 میں آنے والا ہے۔ آیت مبارکہ میں وضاحت ہے کہ دراصل شریعت الہی میں قطعی حرمت ان 4 ہی چیزوں کی ہے جن کا ذکر قرآن میں کیا گیا ہے۔ ان کے سوا دوسری حیوانی غذاؤں میں مختلف درجوں کی کراہت ہے، جن چیزوں کی کراہت صحیح روایات کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے وہ حرمت کے درجہ سے قریب تر ہیں، اور جن چیزوں میں فقہاء کے درمیان اختلاف ہوا ہے ان کی کراہت مشکوک ہے۔ وہی طبعی کراہت جس کی بنا پر بعض اشخاص بعض چیزوں کو کھانا پسند نہیں کرتے، یا طبقاتی کراہت جس کی بنا پر انسانوں کے بعض طبقے بعض چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، یا قومی کراہت جس کی بنا پر بعض قومیں بعض چیزوں سے نفرت کرتی ہیں، تو شریعت الہی کسی کو مجبور نہیں کرتی کہ وہ خواہ مخواہ ہر چیز کو ضرور ہی کھا جائے جو حرام نہیں کی گئی ہے، اور اسی طرح شریعت کسی کو یہ حق بھی نہیں دیتی کہ وہ اپنی کراہت کو قانون قرار دے اور ان لوگوں پر الزام عائد کرے جو ایسی غذائیں استعمال کرتے ہیں جنہیں وہ ناپسند کرتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ اور یہود پر ہم نے تمام ناخن والے جانور حرام کر دیے تھے۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ اور گائے اور بکری میں۔ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ اور گائے اور بکری میں سے ان دونوں کی چربیاں ان پر ہم نے حرام کر دی تھی، مگر وہ جو ان کی پشت پر یا انتڑیوں میں لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے ملی ہوئی ہو ان کی شرارت کے سبب۔ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ ہم نے ان کو یہ سزا دی۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ اور ہم یقیناً سچے ہیں۔ یہ مضمون قرآن مجید میں 3 مقامات پر بیان ہوا ہے۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا کھانے کی یہ ساری چیزیں جو شریعت محمدی میں حلال ہیں، بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھیں، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے خود اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔ ان سے کہو کہ لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو۔ آیت نمبر 93 پھر سورۃ النساء میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جرائم کی بنا پر ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال تھی۔ آیت نمبر 160 اور یہاں ارشاد ہوا ہے کہ ان کی سرکشیوں کی پاداش میں ہم نے ان پر تمام ناخن والے جانور حرام کیے اور بکری اور گائے کی چربی بھی ان کے لیے حرام ٹھہرا دی۔ ان تینوں آیتوں کو جمع کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودی فقہ کے درمیان حیوانی غذاؤں کی حلت اور حرمت کے معاملہ میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ 2 وجوہ پر مبنی ہے، 2 وجوہات پر مبنی ہے۔ ایک ہی کہ نزول تورات سے صدیوں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام اسرائیل علیہ
السلام نے بعض چیزوں کا استعمال چھوڑ دیا تھا، اور ان کے بعد ان کی اولاد بھی ان چیزوں کی تارک رہی، یعنی کہ وہ بھی اس کو چھوڑتی رہی، حتیٰ کہ یہودی فقہا نے ان کو باقاعدہ حرام سمجھ لیا اور ان کی حرمت تورات میں لکھ دی۔ ان اشیاء میں اونٹ اور خرگوش اور صافان شامل ہیں۔ آج بائبل میں تورات کے جو اجزاء ہم کو ملتے ہیں ان میں ان تینوں چیزوں کی حرمت کا ذکر ہے، لیکن قرآن کریم میں یہودیوں کو جو چیلنج دیا گیا تھا کہ لاؤ تورات اور دکھاؤ یہ چیزیں کہاں حرام لکھی ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ تورات میں ان احکام کا اضافہ اس کے بعد کیا گیا ہے، کیونکہ اگر اس وقت تورات میں یہ احکام موجود ہوتے تو بنی اسرائیل فوراً لا کر پیش کرتے تھے۔ دوسرا فرق اس وجہ پر مبنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نازل کی ہوئی شریعت سے جب یہودیوں نے بغاوت کی اور آپ اپنے شارے بن بیٹھے، یعنی کہ آپ اپنی شریعت انہوں نے جب بنا دی تو انہوں نے بہت سی پاک چیزوں کو اپنی موشگافیوں سے خود حرام کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر انہیں اس غلط فہمی میں مبتلا رہنے دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس غلط فہمی میں خوب ساری ڈھیل بھی دیے رکھی۔ ان اشیاء میں ایک تو ناخن والے جانور شامل ہیں، یعنی شتر مرغ، قاز، بط وغیرہ۔ دوسرے گائے اور بکری کی چربی بائبل میں ان دونوں قسم کی حرمتوں کو احکام تورات میں داخل کر دیا گیا ہے، لیکن سورۃ النساء سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں تورات میں حرام نہ تھیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حرام ہوئی ہیں، اور تاریخ بھی شہادت دیتی ہے کہ موجودہ یہودی شریعت کی تدوین 2 صدی عیسوی کے آخر میں ربی یہودا کے ہاتھوں مکمل ہوئی ہے۔ رہا یہ سوال کہ پھر ان چیزوں کے متعلق یہاں اور سورۃ النساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرمنا، ہم نے حرام کیا کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خدائی تحریم کی صرف یہی ایک صورت نہیں ہے کہ وہ کسی پیغمبر اور کتاب کے ذریعے سے کسی چیز کو حرام کرے، بلکہ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے باغی بندوں پر بناوٹی شریعتوں اور جعلی قانون سازوں کو مسلط کر دے اور وہ ان پر طیبات کو حرام کر دے۔ پہلی قسم کی تحریم اللہ کی طرف سے رحمت کے طور پر ہوتی ہے، اور یہ دوسری قسم کی تحریم اس کی پھٹکار اور سزا کی حیثیت سے ہوا کرتی ہے۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ، پھر اگر یہ آپ کو کاذب کہیں تو آپ فرما دیجئے کہ تمہارا رب بڑی وسعت رحمت والا ہے۔ وَلَا يَرُدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا، اور اس کا عذاب مجرم لوگوں سے نہ ٹلے گا۔ یعنی اگر تم اب بھی اپنی نافرمانی کی روش سے باز آ جاؤ اور بندگی کے صحیح رویہ کی طرف پلٹ آؤ تو اپنے رب کے دامن رحمت کو اپنے لیے کشادہ پاؤ گے، لیکن اگر اپنی سی مجرمانہ باغیانہ روش پر اڑے رہو گے تو خوب جان لو کہ اس کے غضب سے بھی پھر کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ یہ ان مشرکوں کو اللہ تعالیٰ پیغام دے رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تکذیب کے باوجود عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، یعنی مہلت دینے کا مطلب ہمیشہ کے لیے عذاب الہی سے محفوظ ہونا نہیں ہے۔ وہ جب بھی عذاب دینے کا فیصلہ کرے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔